السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکز الحرمین الاسلامی کا پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے. اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے. اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی اور معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-11-777. آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز براہ راست ہمارے مفتی، مدبر، محقق، مصنف مولانا محمد اسحاق ریسیو کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم چیزیں سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے بہن، کیا پوچھیں گے آپ؟ گھریلو مسئلہ ہے پوچھنا ہے. جی پوچھیں. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اس کا حل بتا دیں. پوچھیں نا. ہمارے گھر میں نا لڑائی بہت ہوتی ہے. ہمارا گھر اسلامی ہے، ہم اہل حدیث ہیں، اور پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن اب میرے بہن بھائی میرے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور میں ایک واحد ہوں جو اپنی ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہوں. اس مسئلے کا حل بتائیے، ہم کیا کریں؟ وہ آپ کے بھائی بھی کہتے ہیں کہ ہم واحد ہیں جو فرما برداری کرتے ہیں؟ جی بھائی بھی آپ کے یہی کہتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں؟ نہیں جی. اچھا چلیں. وہ نافرمان اور سرکش ہو گئے. ہاں جی. اللہ انہیں ہدایت دے. آپ اس بارے میں یہ کریں بچی ہاں جی. کہ روزانہ 45 بار سورہ فاتحہ مکمل 45 بار. 45 بار اچھا. یہ پڑھ کر نا چینی اور نمک جو گھر میں استعمال ہوتا ہے کچن میں ہاں جی. اس پر پھونک مار دیں. اچھا. وہ سارے کھائیں انشاءاللہ نا. اللہ کی رحمت سے امید اور توقع ہے کہ وہ بچے ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ فضل فرمائے. اچھا. جی مولانا، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگوں نے اپنے طور پر ہی سال کا اختتام اور نئے سال کی ابتدا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس مہینے کو چن لیا ہے کہ اس کے اندر کی جانے والی نیکیاں باقی مہینوں کی نسبت اس میں بہت زیادہ اجر اور ثواب کی بات ہے. تو اس حوالے سے زکوٰۃ کے متعلق بے شمار سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں. جی. آج بھی ایک بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ زکوٰۃ ایک اہم دینی فریضہ اور ذمہ داری ہے، آل رسول یعنی سادات زکوٰۃ کے حقدار نہ ہیں. اب اگر زلزلہ زدگان کی امداد کرتے ہیں تو یہ زکوٰۃ ان سادات پر بھی خرچ ہوگی جو ان علاقوں کے اندر بستے ہیں، تو کیا یہ زکوٰۃ ان پر خرچ کی جا سکتی؟ مسئلہ بہت اہم ہے کہ سادات کے لیے زکوٰۃ تو حرام ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ آل محمد کے لیے حرام ہے. اب مصیبت زدگان میں واقعی سید بھی ہوں گے تو ان کا کیا حال ہو؟ اب کون یہ چھان بین کرتا رہے، پہلے دریافت کرے کہ سید ہے یا نہیں. تو اس بارے میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے میں بات کہی نا کہ بیت المال کا نظام اپسٹ ہو گیا، کوئی خمس کا ادارہ نہیں جو ان کے حقوق ادا کرے، تو اس لیے اب زکوٰۃ جو ہے نا اس سے بھی ان کے غریب آدمیوں کی مدد کر دی جائے تو جائز ہے. اس زمانے میں ہی انہوں نے کہہ دیا تو مناسب یہی معلوم ہوتا کہ بیچارے کیسے دھکے کھاتے پھریں گے، ان کی بھی مدد کر دی جائے تو اس فتویٰ کی روح سے جائز. حالات جب تبدیل ہو جائے نا تو کئی مسائل میں تبدیلی ہو جاتی. جی اب یعنی یہ رقم دے دینی چاہیے، خرچ کرنی چاہیے ان کے. جزاکم اللہ خیر. زکوٰۃ ہی کے حوالے سے دوسرا سوال ہمیں موصول ہوا ہے. زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے کہ اس کی ادائیگی کرتے وقت جیسا کہ بعض ائمہ کرام کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر واضح فرما دیجیے. کال لے لیتے ہیں. کال لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، خیریت ہے؟ جی اللہ کا احسان. آپ کا پروگرام دیکھا، بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. کہاں دیکھا ہے آپ؟ آمین. آپ یہی جو جس چینل پہ لگاتے ہیں آپ. نہیں، آپ کس علاقے میں ہیں نا، ہم اسے حساب سے. میں آپ کے فیصلہ آباد ہی سے بول رہا ہوں. اچھا جی جی. اللہ خوش رکھے، خیر سے رکھے. اچھا، دعا کریں اللہ کل تعالیٰ. جو پروگرام آپ کا دیکھا ہے نا، جی تو اس میں ایک سوال تھا ایک محترمہ کی طرف سے نماز کے بارے میں. جی تو اس میں کوئی تھوڑا سا اشکال ہے، میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں. بالکل ہونا چاہیے. جی حضرت موجود ہیں؟ جی جی. اچھا، تو
محترمہ نے سوال کیا تھا کہ عورت ہاتھ کس طرح باندھے. جی تو حضرت مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہاتھ اس طرح باندھے کہ اس کے ہاتھ چھاتی پر ہوں یعنی پستان پر ہوں اور وہ پستان کو پکڑ کے رکھے. پکڑ کے تو نہیں ہوگا، یہ ہوگا کہ اس پر وہ اس طرح دبا کر رکھے نا، ابھرے ہوئے نا وہ پستان. جب ہاتھ رکھے گی تو خود بہت دب ہی جائیں گے نا، کچھ زیادہ زور نہیں. غالباً آپ کے الفاظ یہ تھے کہ پکڑ کے رکھے، آپ سیدھی دوبارہ ملاحظہ فرما سکتے. چلو اگر ایسا ہے تو ایسی بات نہیں، صرف یہ ہے کہ پستانوں کے اوپر رکھے تاکہ وہ باہر نہ نظر آئے، دبے ہوئے رہے. بات کتنی ہے جی. یہ کیا کہیں اس کی کوئی صراحت ہے، کوئی نص ہے اس کی کہ عورت جو ہے وہ مردوں سے علیحدہ اس طرح ہاتھ باندھے؟ نہیں، اس بارے میں آپ کے علم میں یہ ہے نا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں نیچے ہاتھ باندھے، ناف کے نیچے. وہ دونوں کو کہتے ہیں کہ مرد بھی تحت سرہ باندھے، عورت بھی باندھے. امام انہوں نے دونوں کو برابر رکھا ہے نا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہاتھ باندھنے کے لیے مرد اور عورت کا جو فرق آپ نے جو فرمایا ہے اس کی کوئی صراحت ہے؟ یہ فرق تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نا. بات تو ان کی معقول ہے، بحث کے لیے میدان کھلا ہے نا کہ عورت کے لیے تستر جائے اور مرد تو عورت تو ہے ہی ساری چھپانے کے لائق نا. اس لیے ہر وہ شاید جس سے اس کا ابھار جو ہے وہ چھپے، اس کے آزاد نمایاں نہ. وہ ربا کاسیت نہاریہ جو حضور نے فرمایا کہ بہت لباس پہننے والی ننگی ہوگی، وہ میرے بھائی آپ یہی سمجھتے ہیں نا کہ وہ تنگ لباس جس سے سب کچھ نظر آ رہا. وہ نماز کے لیے نہیں ہے. نماز ہے وہ تو جہاں بھی بات ہوئی ہے مرد اور عورت کے لیے یکساں ہوئی ہے. نہیں، یکساں نہیں ہوئی. اچھا میرے یہ بھائی بالکل میں یہ لمبی چھوٹی سی وضاحت کر دوں. اس کے لیے فتاوا پروگرام میں تھوڑا سا وقت جو ہوتا ہے نا لمیٹڈ ہوتا ہے. آپ کی بات بہت اچھی ہے، آپ کو وضاحت ملنا چاہیے، دلیل دیکھنی چاہیے. آپ یا تو ادارے میں آ جائیں تو آپ کو کتابیں اور حوالہ جات بھی دکھا دیں گے. وہ موجودہ مطمئن کر دیں گے. جو لاکھوں سامعین ناظرین آپ کے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ آپ مطمئن ہو گئے وہ ہو جائیں گے. مطمئن آپ تو ہونا کم از کم مطمئن. جی آپ تو اپنے دین کے ذمہ دار ہیں. بڑی خوشی ہوگی آپ تشریف آپ آ جائیں، آپ دیکھ لیں، بات کر لیں. میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن مقصد تو یہ ہے کہ جو لاکھوں قارئین آپ کی باتوں سے اس طرح متاثر ہو کر اس پہ عمل کریں گے وہ ان کا کیا بنے گا؟ انشاءاللہ ان کو بھی ہم مطمئن کریں گے. آپ کی آپ بات بالکل صحیح ہے. آپ تو پہلے مطمئن ہو جائیں نا. اگر آپ مطمئن ہو گئے تو وہ لاکھوں شاید آپ کی طرح پریشانی نہ ہوں. آپ جوش میں نہ آئے، ہم بات کرنے سے پہلے پوری طرح تول لیتے ہیں. آپ میرے بزرگ ہیں. یہ بات جو آپ نے کہی نا کہ لاکھوں سن رہے ہیں ہمارے ذہن میں، اس لیے جو کہتے ہیں وہ جانچ کر کہتے ہیں. اب یہ کہ آپ آئیں تو پھر تسلی کر لیں کہ جانچ کر کہی ہے نہیں. اس طرح یہاں تو بحث چلتی رہی تو پھر وقت ہی سارا ختم ہو گیا. آپ آئیں اور بالکل اپنے بزرگوں اور نیک لوگوں کی ساری کتابیں دیکھیں. مرد اور کی نماز میں آپ کو سب پتہ چلا. ہمارے پاس بہت بڑی لائبریری ہے، ہر کتاب موجود ہے. انشاءاللہ آپ آ جائیے، حوالہ جات آپ کو پورے طور پر آپ آئے. اچھا یہ سجدے کے بارے میں بھی ہے کوئی؟ سجدے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں میں نے کہا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں گے تو بیٹھ کر دونوں بھائی بات کریں گے، پتہ چلے گا. اس وقت سارا وقت اسی بحث میں گزر جائے تو تھوڑا سا وقت ہے. بڑی خوشی ہوگی. آپ مسجد میں اگر آ جائیں تو بہت خوشی ہوگی. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں کسی وقت وہاں آئے بیٹھیں گے. آپ کی زیارت آپ کی توجہ دلائی جو ہے نا، آپ نے جو توجہ دلائی آپ کی بڑی مہربانی. ہونا ہی چاہیے کہ جس بات کو غلط سمجھا جائے اس پر آپ ضرور نقد کریں، یہ حق ہے. مگر ہمیں ملاقات کر کے بات اپنی واضح کرنے کا موقع بھی تو دیں. انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا کسی وقت. آ جائیں. اب روزانہ ہمارے یہاں افطاری کا اہتمام ہوتا ہے. آپ آئیں، نماز ہمارے ساتھ مغرب ادا کریں، بیٹھیں. مسجد میں آئیں گے نا پھر زیادہ بہتر ہے. میں تو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہوں. بڑی خوشی. آپ نے غالباً پہچانا نہیں مجھے؟ نہیں پہچانا نہیں. اچھا خالد اشرف بول رہا ہوں میں. جناب علی کیسے ہیں خالد صاحب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ہمیں نام بھی نہیں بتایا بھائی. چھپے رستم نکلے آپ. چھپے رستم. آپ تو ہمارے مرشد کے بیٹے ہیں، بلکہ مرشد ہی ہیں آپ تو ہمارے. بالکل مرشد. جی ٹھیک ہے جی. اللہ خالد آپ آئیں نا انشاءاللہ. جی میں انشاءاللہ کسی وقت حاضر ہوں گا. جی انشاءاللہ. بڑی بہت خوشی ہوگی. اللہ فضل بتا. جی تملیغ کے حوالے سے بات تھی. جی زکوٰۃ میں اس تملیغ کی شرط کی وجہ سے سارے کام خراب ہو گئے. اب آپ دیکھیں نا، اگر اس تملیغ کا لحاظ رکھا جائے تو اس مد میں لوگ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ تو سارا جو ہے نا اجتماعی طور پر ہی خرچ ہوگا نا، کسی شخص کی ملکیت میں تو نہیں دیا جائے گا. اس کی وجہ سے زکوٰۃ کا ادارہ خواہ مخواہ کی ایک حکومت کو چٹی پڑ گیا کہ وہ اکٹھی کرے، تملیغ کرتی پھرے، اس کا تو رول ہی کوئی نہ رہا. تو اس بارے میں مولانا امین حسن اسرائی صاحب نے جو رسالہ لکھا نا، بڑی تحقیق سے انہوں نے ان کے دلائل کا رد کیا کہ کہیں تملیغ کا ذکر نہیں. اور سیرت النبی کے حاشیہ میں بھی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ کوئی دلیل کتاب و سنت سے نہیں ملتی اس تملیغ کی.
اس لیے جو بھی اچھے کام ہیں امت کی فلاح بہتری کے لیے ان میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے، تبلیغ کا لحاظ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس پر جو یہ کرتے ہیں ہیلا بازی، وہ بھی آپ لوگوں کے علم ہے کہ طالب علم کو مدرسہ میں بلایا، دفتر میں اس کو دے دیے، پتہ ہے کہ اس کو دینا نہیں، اس بیچارے سے اسی وقت لے لیتے ہیں، صرف ہاتھ لگوا لیا اور کہہ دیا اس کی تبلیغ کر دی، یا تو وہ طالب علم لے جائے تو آپ پھر راضی رہیں، کچھ نہ اس کو کہیں۔ نیت تو یہ ہوتی کہ ابھی اسے لے لینا، کیا یہ تبلیغ ہے، کیا یہ ہیلے ہیں، کچھ فائدہ نہیں، تبلیغ کو بالکل بھول جائے۔ یہ کہتے کون ہے کہ تبلیغ ہونی چاہیے؟ یہ فقہائی کہتے ہیں مگر دلیل نہیں ان کے پاس کوئی، یعنی کون کون سے فقیہ ہیں ذرا فقی نام؟ سارے تقریباً یہی کہہ رہے ہیں۔ نہیں تو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ایک دفعہ ملے تو انہوں نے کہا کہ یار تم لوگوں نے تبلیغ کی شرط رکھی ہوئی ہے، ایک بہت بڑے ادارے کے محتمم کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ہم اپنی انجمن کے اندر ایک غریب طالب علم کو بھی شامل کر لیتے ہیں، آپ چیک اسے پکڑا دیا کریں، وہ پھر بعد میں ہمیں دے دیا کریں، تو تبلیغ بھی ہوگی، کام بھی ہو گیا۔ کیا یہ سب فریب ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بعض لوگ ان کی ذات اقدس کے بارے میں بعض اوقات حدود و قیود سے تجاوز کر جاتے ہیں اور اپنی زبانیں بے لگام کر لیتے ہیں کہ ان کو تو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے ایک جلیل القدر امام ہیں، اور بھائی نے حوالہ بھی دیا کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی حوالہ جات دیے ہیں، تو کہ یہ بات تاریخی اعتبار سے درست ہے؟ یہ عشاء کی نماز جو ہے نا وضو سے پڑھی اور پھر اسی وضو سے فجر پڑھی، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اہل حدیث لوگوں نے بھی کئی بزرگوں کے بارے میں یہ لکھا۔ فقہائے سبا جو لکھی نا، مولانا محمد اسحاق صاحب سے پرانے ہمارے بزرگ، انہوں نے ایک بزرگ کے حالات میں غالباً عروہ ابن زبیر یہی لکھا کہ 40 سال تو ہے یہ باتیں ساری افسانے اور کہانیاں، کوئی نیکی کی بات نہیں، اگر ایسا کیا ہے تو یہ کوئی سنت کے مطابق نہیں ہے، رات کو آرام بھی کرنا چاہیے، جسم کا بھی حق قرار دیا گیا، کیوں اتنی تکلیف برداشت کرے، ساری باتیں یہ ہے نا جھوٹی اور کری ہوئی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ باقی وہ بات جو نا کہ امام صاحب کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں، یہ تو ایک افسانہ ہے، جھوٹ ہے جو لوگ خواہ مخواہ کرتے رہتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ بہت بڑے عالم تھے، حدیثیں ان کے علم میں تھی، اس لیے ان کے شاگردوں نے جو کتابیں لکھی وہ ساری حدیثیں اس میں بیان کی۔ اس کے علاوہ ایک بہت اتنا بڑا مسلک انہوں نے بنایا جس کے دلائل بھی بعد میں لوگوں نے اکٹھے کیے، تو وہ حدیث کے مطابق کہ شاذ و نادر کوئی مسئلہ ہوگا، وہ دوسرے ائمہ کو بھی ہوتے ہیں ایسے، یہ غلط بات ہے کہ انہیں حدیث لیکن نہیں ایک آتی۔ بھائی نے جو بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ بے احتیاطی کی بنا پر ایسی بات کر ضرور دیتے ہیں، برا کرتے، ادب اور احترام کرنا چاہیے، امت کے بہت بڑے امام اور سربراہ ہیں، گستاخی اور بے ادبی جو ہے نا یہی برباد کرتی، بے ادب محروم مال فضل رب، بے ادبوں کا اللہ کا فضل نہیں نصیب ہوتا، محروم رہتے ہیں وہ خیرات۔ چلو بہت شکریہ مولانا آپ اختلاف کا۔ کرنا چاہیے ادب کے ساتھ۔ جی عثمان صاحب کی طرف سے 2 چھوٹے چھوٹے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، ایک تو اس کی وضاحت فرما دیں، اور دوسرا سوال ان کا اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے کہ درود ابراہیم میں کون سی آل کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ جن کے لیے زکوٰۃ حرام ہے وہ سارے بنو ہاشم، آل محمد سے مراد حضور کے جو جد امجد ہیں نا ہاشم، ان کی اولاد میں سے جتنے لوگ ہیں وہ سارے ہاشمی آل محمد شمار ہوتے ہیں زکوٰۃ کے مسئلے کے لیے۔ اب ان میں سے حضرت عباس کی اولاد ہے، آپ کے چچا کی، حضرت جعفر کی ہے، علی کی ہے، تھوڑے ہیں لوگ جو ابو لہب کی اولاد میں سے جو مسلمان جو ہو گئے تو ان کی بھی کوئی اولاد کہیں ہوگی، یہ چند لوگ ہی ہیں جو اب معروف ہیں آل محمد کے نام سے، باقی تو مٹ مٹا گئے، مراد سارے ہاشمی، ہاشمی جو ہے نا ان کے لیے زکوٰۃ حرام۔ جی ٹھیک ہے، تو امام شافعی کے حوالے سے ہمارے بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے درود پاک کے۔ اب درود پاک میں جو مراد ہے نا وہ رسول کریم علیہ السلام نے دوسری روایت میں وہ خود ہی واضح کر دی، آل کی بجائے نا دوسری جگہ جو درود شریف سکھایا نا اس میں اس کا بدل رکھ دیا کہ کون لوگ، وہ بھی صحیح بخاری میں اللہم صلی علی محمد ذریت، یہ دعا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ۔ بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ جسوراں ہیں چونڈے کے قریب جسوراں گاؤں ہے، سیالکوٹ ضلع میں، ضلع سیالکوٹ میں۔ چوئنڈا کوئی جگہ ہے جی، چونڈا
اب جانتے ہیں چونڈے کو؟ حالات آتے ہیں. چونڈا؟ ہاں جی چونڈا. جی پوچھیں آپ، بڑی خوشی ہوئی ہے. اچھا جی، مسنون طریقہ نماز تراوی یعنی کہ کنیا رکعتاں نے؟ 8 ہیں. 8 مسنون 8 ہیں، باقی نفل ہیں. باقی نفل ہے. جیسے بہت بڑے حنفی عالم جنہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی نا، فتح الخریر امام ابن حمام، اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ دلیل کی روشنی میں صحیح الفاظ استعمال کیے جائیں تو مسنون 8 ہیں، کیونکہ وہ خود رسول اللہ نے پڑھی ہیں. اور باقی جو ہے نا 12 یا 24 جیسے 36 بھی مسجد نبوی میں ہوتی تھی، اس کو مستحب اور آپ نفل کہیں. ہاں جی، سنت 8 ہی، اس میں کوئی شک نہیں. بات سنیں نا، مثلا ہلو، جی جو لوگ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں رمضان میں، جی وہ اگر کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں یا خانہ کعبہ میں یہ 20 پڑھی جاتی ہیں، وہ وہاں کیا؟ نہیں دیکھا نا، یہ کج بیسی ہے. مدینہ مکہ میں کیا ہوتا ہے، جو آتا ہے اس کا اپنا مسلک ہوتا ہے. وہاں ہمبڑی ہیں وہ لوگ. اب تراوی 20 رکعت کے لیے تو اس کا حوالہ دیتے ہیں. حاجیوں سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ جب وہ وطر پڑھتے ہیں 3 تو یہ نہیں کرتے کہ 2 رکعت پر سلام پھیرتے ہیں، 1 رکعت اکیلی پڑھتے ہیں. اس کو یہ حنفی حضرات ہضم نہیں کرتے. نہیں، ایک ہی سلام سے 3 ہونی چاہیے. رفع دین اس کے لیے ان کے طریقہ سے پھر جاتے ہیں. جنازے کی نماز میں صاحب سے پوچھیں کہ نماز جنازہ میں حرمین میں دونوں حرموں میں ایک ہی سلام ہوتا ہے یا نہیں؟ یہاں 2 سلام ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ پھر ایک ہی سلام کرو اور وطر بھی اسی طرح پھر کہتا نہیں آمین کرو، رفع دین آمین کرو، رفع دین کرو، وہ امام کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو بھائی دلیل کو دیکھیں گے. اگر آپ دلیل کو دیکھیں گے تو ہم بھی کہتے ہیں کتابیں نکال لو، پڑھ لو. خود جو بندی بریلوی سارے چوٹی کے عالم مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے 8 سے زیادہ نہیں پڑھی. آپ کو حوالے درکار دے دیں گے کہ رشید احمد رحمۃ اللہ صاحب مانتے کہ حضرت عمر رضی کے زمانے میں بھی شروع میں 8 ہوئی تھی، بعد میں لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ بڑھا لی کہ چلو رکھتے ہیں، زیادہ ہو جائے، آرام کر لے، تھوڑا سا تھوڑی قرات ہو. یہ چاہیے کوئی چھٹی بات نہیں. مولانا احمد یار خان گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھا جال حق میں ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی نماز جو وہی نماز تہجد تھی جو آپ سارا سال پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھی. اور حضرت عمر رضی کا جو ہے وہ بھی تسلیم کیا بیعتی کے حوالہ سے کہ واقعی پہلے 8 ہی شروع ہوئی. تو بحث آدمی خواہ مخواہ کرتا رہے تو اس کے لیے کوئی ایسی حد آتی نہیں جو رک جائے. دلیل آپ دیکھیں گے جس کا بھی مضمون پڑھیں گے نا اس پر وہ مانے گا کہ رسول کریم علیہ السلام نے 8 ہی پڑھی. اب مکے کی 2-3 مثالیں میں نے دے دی ہیں. جو 20 کی بات کرے انہیں کہے جنازے کا سلام 1 کو، اور اس طرح 3 وطر جو ہے نا 2 الگ کر کے پڑھو 1 الگ. اگر تو اس پر آ گئے تو ہم مانیں گے باقی یہ مکہ مدینہ کے. اور اگر یہاں سے کنی کی طرح آ جائیں گے تو ہمیں بھی معذور سمجھے، ہم تو سنت کے پیرو ہیں. ہم نہیں دیکھتے کون وہاں آتا اور کیا کرتا. کبھی وہاں ترک تھے، حنفی طریقہ سے وہ نماز ہوتی تھی. اب ہم بھی اپنے طریقہ سے وہ امام پڑھاتے ہیں. کیوں ہم ان چیزوں میں پڑھے؟ کتابوں میں اللہ کا رسول جیسا اس کا دین ہم تک پہنچ گیا. ایک ایک بات جیسے مکہ مدینہ کے لوگوں کو معلوم ہے، ہم کو ان سے زیادہ معلوم ہے. ہمارے پاس دفاتر ہیں، ہم ہر چیز کی تحقیق کر سکتے ہیں. تو آپ دلیل کی بات میرے بھائی کیا کریں، یہ مکہ مدینہ کی بات نہ کریں. جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ رسول کریم علیہ السلام نے دوسری جگہ آل محمد کے لفظ چھوڑ دیا. اللہ محمد السلام علیکم. ازواج ذریتی، یہ نوٹ کر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ آپ سے سوال تھا کہ قرآن کو چومنا کیسا ہے؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرے اسماعیل خان سے فرقان محمود لودھی. فرقان لودھی بات کر رہے ہیں؟ جی جی. ڈیرا اسماعیل خان سے. جی جی. چلیں ٹھیک. کیا پوچھا لودھی صاحب نے؟ قرآن کو چومنا کیسا ہے؟ بعض اوقات پکڑتے وقت، پڑھتے وقت، کھولتے وقت انسان محبت سے چوم لیتا ہے نا، قرآن کریم کا بوسہ لے لیتا ہے. جی جی. لودھی صاحب اگر اس کو وہ مستقل نہ کوئی طریقہ بنا لے کہ یہ سنت ہے اور ہمیشہ ایسا ہی کرنا، لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرنا شروع کر دے، پھر تو ہو جائے گی بدعت کہ دین میں ایک اضافہ ہوگا. اور ویسے اگر کسی نے جذبہ عقیدت سے محبت سے بوسہ دے دیا تو یہ کوئی ایسا جرم نہیں کر سکتا. جی جی. اور اگر ثواب کی نیت سے کیا جائے؟ ثواب کی نیت سے بھی کیا جائے تو کوئی نہیں، ثواب تو ہوگا قرآن کی تعظیم. مگر اس کو سنت بنا کر اس کی تبلیغ اور لوگوں میں پھیلانا یا ہمیشہ کرنا، اس سے بدعت بنے گی. ورنہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ائمہ شافعیہ میں سے کئی لوگوں نے لودھی صاحب کہا کہ اگر روٹی آدمی کے سامنے اور کبھی محبت سے اس کو بوسہ دے دے کہ میرے اللہ کا رزق ہے. جیسے رسول کریم علیہ السلام بارش میں
باہر نکلتے تھے، کپڑے اتار دیتے تھے، بدن پر لیتے تھے، کہتے تھے ھذا حدیث احد من ربی، میرے رب کی طرف سے نیا نیا یہ رحمت کا چھینٹا آیا۔ اور کبھی آپ کے پاس پھل لاتے تھے لوگ پکے ہوئے، حضور پاک آنکھوں پر پھیرتے تھے۔ تو بہت اچھی بات ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا، مگر اس کو اگر ہم کہیں گے سنت میں آیا، ثواب ہے، لوگوں کو تبلیغ شروع کر دیں، پھر تو ہمارے ذمہ آئے گا تو اس کا حوالہ دیں، ورنہ بدعت کے مرتکب ہوں۔ جذبات عقیدت میں مغلوب ہو کر کبھی کوئی کر لے پیار محبت کی بات تو اس پر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ وہ بھی جب مسلمان ہو گئے تھے تو اس پر وہ پچھتاتے تھے کہ ہم اتنی دیر کیوں اس دین سے محروم رہے، تو قرآن مجید کو اٹھاتے تھے اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیتے تھے اور بوسہ دیتے تھے، کہتے ھذا کتاب ربی، میرے رب کی کتاب۔ تو محبت کی باتیں جو دین کے خلاف نہ ہو اس کو برداشت کرنا چاہیے، باقی اس کی تبلیغ اشاعت اور لوگوں کو بھی کہا جائے ایسا کرو تو اس سے تو پھر ایک بدعت بن جاتی ہے خواہ مخواہ بھی۔ جی چلو ٹھیک ہے، شکریہ۔ بہت شکریہ بھائی لودھی صاحب آپ کا۔ السلام۔ تو یہ درود شریف جو بخاری شریف میں نا، اس کو آپ سمجھیں تو سمجھ آ گئی کہ آل محمد کیا ہے۔ اس میں آل محمد کا لفظ ہی آپ نے چھوڑ دیا، اس کی جگہ وہ رکھ دیے جو آل محمد سے مراد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریہ۔ اسی طرح بارک میں یعنی آل محمد میں کون آ گئے؟ حضور کی ازواج مطہرات، آپ کی پاک بیویاں آ گئی، اور جو آپ کی نسل ہے ذریت، نسل اور خاندان، یہ مراد ہے۔ باقی ان میں سے جو بدکار ہوں گے وہ محروم رہ جائیں گے اپنی بدکاری کی وجہ سے، وہ تو ان کی اپنی بدقسمتی، مراد یہی۔ صحیح بات۔ جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اہل بیت کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعیت ہے تو میں سب سے بڑا شیعہ ہوں، تو کیا یہ بات تاریخی اعتبار سے درست ہے؟ آج صاحب عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے شیعہ کے رد میں، تحفہ اسنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ یہ جو ایک بات پوچھنی تھی کہ نا باہر کے ملک میں ہے میری آنٹی، جی جی انہوں نے نا وہ پہلے تو 8 سال روزے رکھتی تھی، اس دفعہ نا بیمار ہے، جی جی وہ کہتی ہیں کہ یہاں فدیہ دے دیا جائے۔ ہاں ہاں انہوں نے وہاں کے حساب سے بتایا ہے 15,000۔ جی جی، تو وہ کیا ضروری ہے کہ ایک ہی بندے کو دیا جائے؟ یعنی روزوں کا فدیہ آپ ایک ہی بندے، پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ایک ہی کو دے دیں یا بانٹ کے دے دیں؟ ہاں جی، ایک کو بھی دے دیں مولانا، حرج والی بات تو نہیں ہے۔ ایک کو میں یہاں دیکھ رہی ہوں بہت سے مستحق لوگ ہیں۔ اگر بہت سے مستقل ہو گئے تو پھر تو میری بہن یہی مناسب ہے نا کہ سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیں۔ یہی میں نے کہا کہ 15,000 ہے، اگر 3,000 یا 4,000 کر کے 2-3 کو دے دیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں۔ نہیں کوئی حل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں رات کو ایک بک پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہاشمی جو ہے نا ان کو یہ فدیہ نہیں دیا جاتا۔ سادات ہاں جی، ہے تو یہ بات میری بہن صحیح کہ جی۔ یہ دونوں جو ہے نا ہاشمی سادات کو نہیں دینا۔ نہیں وہ تو نہیں دیتے، لیکن یہ جو روزوں کا فدیہ ہے، روزوں کا فدیہ جو ہے بے شک دے سکتے ہیں آپ، صرف وہ زکوٰۃ ایک سید زادے ہیں، وہ عورت میرے گھر آتی ہیں تو نہیں، ان کو وہ دے مجھے دیں۔ کہتی تھی کہ مجھے روزے رکھوا دو۔ نہیں ان کی مدد کریں آپ، ان کو ایسے یہ تو نہ دینا چاہیے۔ نہیں فدیہ ان کو دے دیں، جائز ہے، اچھا فدیہ دے دیا جائے؟ صرف زکوٰۃ اور صدقہ فطر ٹھیک۔ یہ 2 چیزیں نہ دے، باقی جتنے صدقات ہیں نا اور یہ فدیہ بھی یہ دے سکتے ہیں۔ اچھا جو روزے رکھوانے والی بات رکھوا دے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اللہ چلے مہربانی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، السلام علیکم۔ جی بارک اللہ۔ آپ صاحب تو شاہ دیتے ہیں نا تحفہ اسنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب تشریف فرما رہے ہیں؟ جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ دیپال پور سے جی۔ دیپال پور، اچھا ٹھیک۔ پوچھیں بھائی۔ جی میرے 2 سوال ہیں، ایک ہے رضاعت کے متعلق ہے، جی دوسرا ہے ترکے کے متعلق، وراثت کے بارے میں۔ رضاعت کے بارے میں کیا سوال ہے؟ رضاعت کے بارے میں سوال یہ کہ شبیر جو ہے نا ایک لڑکی ہے، اس کا نام ہے حبیبہ، جی اس نے اپنی نانی خدیجہ کا دودھ پیا ہے۔ نانی کا؟ ہاں جی، نانی کا اس نے دودھ پیا ہے، حبیبہ نے اپنی نانی خدیجہ کا دودھ پیا ہے، جی اور خالد نے اپنی اس کی دادی جو ہے نا وہ بھی وہی خدیجہ ہے۔ اچھا، ایک لڑکا خالد ہے، وہ خدیجہ اس کی دادی رہتی ہے۔ خالد کی دادی اور حبیبہ کی نانی ہے۔ ہاں جی ہاں جی 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 عورت ایک ہی؟ اور ہاں جی، وہ جو عورت ہے، جی۔ پوچھنا یہ ہے کہ جو حبیبہ کی بیٹی ہے سمیہ، اس کا نکاح خالد سے ہو سکتا ہے؟ خالد سے نکاح ہو سکتا رضائی بہن بھائی بن گئے نا؟ ہاں جی، نہیں، رضائی بہن بھائی نہیں بنے،
خالد نے نہیں دودھ پیا اپنی دادی کا. یہ ذرا تسلی سے جواب دینا. یہ تسلی سے جواب دیں گے انشاءاللہ. خالد نے تو نہیں نا دادی کا دودھ پیا. خالد نے پیا ہے نا اپنی دادی کا. خالد نے بھی پیا, اس نے نانی کا پیا. خالد ہے نا, یہ تھوڑی سی بات پہلے سمجھ لیں. جو خالد ہے نا اس کی دادی جو نا خدیجہ, وہ خالد کی دادی ہے اور حبیبہ کی وہ نانی ہے. نانی حبیبہ وہی جو خدیجہ ہے نا, وہ ایک طرف سے خالد کی لگ رہی ہے سکی دادی ہے. دادی وہی خدیجہ جو ہے وہ حبیبہ کی نانی لگ رہی ہے. آپ کے ناموں کی وجہ سے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے. مگر جب حبیبہ نے اور خالد دونوں نے اس کا دودھ خدیجہ کا پی لیا ہاں جی, تو یہ تو دونوں بن گئے بہن بھائی, بالکل سگے بہن بھائیوں کی طرح. ہاں جی. اب اس کی جو کیا پوچھتے ہیں, آپ خالد کا بیٹا ہے؟ نہیں, خالد کا نکاح جو ہے نا وہ حبیبہ کی بیٹی سمیہ سے ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا نا, وہ تو باندھی بن گئی نا اس کی. ہاں جی, بانجی ہوگی نا رشتے میں. ہاں رشتے میں باندھی ہوگی, اس کا نہیں نکاح ہو سکتا. بڑی مہربانی, ٹھیک ہے. نہیں ہو سکتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے. بہن بھائی دوسرا بن ہی گئے. پوچھے. جی بالکل. ہاں جی, وہ تو پھر ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی نا, دونوں بہن بھائی ہیں. بہن بھائی بن, وہ باندھی ہے نا. دوسرا سوال پوچھ لیں آپ. ہاں, دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی شبیر ہے, اس کی پہلی بیوی, اس نے شادی کی ایک عورت سے, وہ فوت ہو گئی. اس ایک بیٹی زندہ ہے اور اس نے بعد میں ایک اور شادی کر لی, تو اس کی دوسری بیوی جو ہے نا, اس سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی. اب وہ جو اپنی دوسری بیوی ہے نا اور اس کی ایک بیٹی, اس کے نام وہ انتقال کرانا چاہتا ہے, تو جو پہلے خاوند سے بیوی ہے اس کا حصہ کتنا بنے گا؟ پہلے خاوند سے ایک بیٹی تھی. ہاں, جو پہلی بیٹی ہے نا اس کی پہلی بیوی سے, ہاں ایک وہ ہے وارث اس کے پاس بیٹا نہیں ہے. نہیں, اس کی ایک بیٹی ہے پہلی بیوی سے, اور دوسری جو بیوی ہے وہ زندہ ہے اور اس سے ایک بیٹی موجود ہے. موجود ہے. تو ایک اس کا وارث, اس کا بھائی بھی ہے سر. بھائی کس کا؟ ایک اس کا بھائی ہے, خیافی بھائی ہے. مرنے والے کا؟ نہیں, وہ آدمی ابھی زندہ ہے, مرا نہیں ہے. مرا نہیں. تو زندگی میں تو پھر وہ اگر وہ تقسیم کر رہا تو اس کی اپنی پسند ہے نا, جیسے چاہے کرے. وہ ترکہ تو میرے بھائی مرنے کے بعد بنتا ہے نا, کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو پھر اس کی جائیداد باقی رہ جائے. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسے کرے کہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے باقی اپنی بیوی بیٹیوں کے نام کرا دے, تو کہ یہ ظلم نہیں ہوگا, اس بھائی کا حصہ مارا جائے گا. حق تو یہی ہے کہ شرعی طریقہ سے اس کی جو بیوی ہے نا اس کا بھی 8واں حصہ ہے. جو بیٹیاں دو جو ہیں ان کا 2/3 ہے. سلسین. سلس 2 سلس جو ہے جی, ان کا. سلسین ہی بنی. باقی جو بچتا ہے نا وہ تو اس کے جو ہے نا اسبات, یہ خیافی بھائی تو اسبات نہیں نا بنتے. اس کے جو بھائی ہونے چاہیے نا اپنے, جو ماں باپ سے ہوں یا کم از کم باپ سے تو ہونا, ان کا حق ہے نا. خیافی بھائی تو نہیں اس کے اسبات. ٹھیک ہے, مطلب اس کی وارث یہ تینوں ہیں. تینوں. تو ان کا دونوں بیٹیوں کا حصہ برابر بنے گا, یہ تو نہیں کہ پہلی جو بیوی ہے. نہیں, برابر بیٹیوں کو برابر ملے گا, خواہ وہ کسی بیوی سے ہیں, اس کی جو بیٹی ہے نا. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. اچھا, یہ ایک اور ہے جو سائرن پہنے پہ روزہ کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سائرن پر؟ ہاں, سائرن نہیں پہنتے یہ شہروں میں. یہ بہت اچھا انتظام ہے, اس پر ہی روزہ کھولنا چاہیے. اچھا, یہ اعلان کر رہے ہیں نا کہ آفتاب غروب ہو گیا, وہ بڑی احتیاط سے وہ اعلان کرتے ہیں, وہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں. جب غروب ہو جاتا ہے سورج اس وقت اعلان کرتے ہیں, تو بہتر یہی ہے کہ سائرن پر ہی روزہ کھولا جائے. تو یہ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ کے کہے کہ میں اس کا ثواب اپنے باپ کو یا اپنی والدہ کو بخشتا ہوں, تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ثابت نہیں دین میں, ویسے کوئی کرتا تو کوئی جرم بھی نہیں کرتا ہے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں, کئی اہل حدیث علماء بھی, شوکانی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس کا ثواب بخشا جا سکتا ہے. اس لیے کوئی اتنا جرم بھی نہیں. باقی سنت سے ثابت نہیں ہوتا, سنت سے دعا اور صدقہ ثابت ہوتے ہیں, وہ کرنے چاہیے. اچھا, تو یہ آپ نے کہتے ہیں کہ روزے کا ٹائم ہو گیا, روزہ کھول لیں. نہیں, آپ کل پوچھیے گا نا جو بھی سوال باقی. یہ بالکل زیادتی کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اذان کرنی چاہیے. اچھا, یہ نہ کے ساتھ ہی کھولنا چاہیے. ہاں, یہ نہ کہا کریں کہ وقت ہو گیا, یہ بہت غلط کریں. چلیں بھائی, بہت شکریہ آپ کا, بڑی خوشی. بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ خیر کرے, اللہ شکریہ, مہربانی. جزاکم اللہ. جی شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ہاں, شاہ صاحب اور دوسرے لوگوں نے بھی لکھا نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, ان کے بارے میں لوگوں نے ان کی زندگی میں مشہور کیا تھا نا کہ ان میں بھی کچھ شیعت پائی جاتی ہے. جیسے امام نسائی کے بارے میں کہا جاتا, حاکم کے بھی کوئی نیک آدمی نہیں بچا جس کے بارے میں, ابو نعیم اصفہانی ہے, ابن مندہ, سارے جو ہمارے محدث ہیں نا, ان کے بارے میں یہی شک ہے کہ یہ شیعہ ہی تھے سارے. تو اس کا پھر رد امام شافعی نے کہا کہ بھائی جب تم حج کے لیے جاؤ نا, تو منا میں جب کھڑے ہونا اور وہاں حاجی جمع ہوں گے, تو وہاں بلند آواز سے یہ کہہ دینا, ان کان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض, کہ اگر آل محمد سے محبت کرنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے تو جن اور انسان گواہ ہو جاؤ کہ میں ایسا شیعہ ہوں. اب جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ توحید ہے, وہابی, بھائی اگر توحید کو ماننے سے کوئی وہابی ہوتا تو کہتے رہو,
ہاں ایسا بھابی تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. یہی مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا تھا اسی کے مطابق کہ ان کان توحید الالہ توہبا، اگر اللہ کو ایک ماننے سے وہابی ہوتا قال یشهد ثقلان انی واہب، لوگ گواہ ہو جائے کہ میں پکا وہابی ہوں. ایک اچھی بات کا نام اگر ظالم لوگ کوئی برا رکھ لیں تو مرضی ان جو غالی یا غلط کام کرتے ہیں وہ بھگتیں گے، مگر آل محمد سے محبت تو اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے بالکل بار بار کا. اور یہ کوئی نسل پرستی نہیں، جیسے مولانا آزاد کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ پر جو اللہ کے نام ہے نا، ایک ابراہیم علیہ السلام پر ہوئے کہ ان کے دونوں بیٹے ان کے مشن میں ان کے ساتھ شریک تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دونوں وہی توحید والے تھے، ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا. ابراہیم علیہ السلام پر یہ رحم ہوا کہ ان کے دونوں بچے بعد میں اسی کام کو لے کر اٹھے، اور یہی حضور کے بچوں نے کیا. اور اسی لیے صحیح بخاری میں ہم دیکھتے ہیں بڑی مناسبت ہے کہ رسول اللہ جب حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ وہی دم ہے جو میرا باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں اسماعیل اور اسحاق پر کرتا، یعنی بالکل ان کو ان کے برابر کیا. ہاں نسبت دی کہ اسی طرح یہ دونوں میرے دین کے بھی علم بردار ہوں گے جیسے وہ. یہ وجہ، ورنہ کئی پیغمبروں کی آرزو کافر مری ہے، نوح علیہ السلام کی کوئی نہیں ٹھیک، مگر آل محمد اور آل ابراہیم جو ان کے اپنے تھے نا بالکل قریبی، یہ بالکل اسی دین پر تھے جو ان کا تھا. بڑی بات ہے جو اللہ نے انعام کیا. جی. انور جاوید صاحب نے ہمیں تحریری طور پر سوال بھیجا ہے کہ نماز 10 یا بالغ ہونے پر فرض ہو جاتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. میں محمد طارق عرض کر رہا ہوں. تھوڑا سا اونچا بولیے. محمد طارق عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. ایک تو مولانا اسحاق صاحب سے ایک اس مسئلے سے بات کرنی تھی کہ یہ جو قیامت خیز زلزلہ آیا ہے اس پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اس پر جو ہے فتاوی آن لائن میں خصوصی دعائیں بھی کرے، جو زخمی وغیرہ ہے اور جو ہلاک ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. الحمدللہ ہم نے جن بھائیوں کا وہاں بہنوں اور بھائیوں کا جنازہ نہیں ہو سکا، ہم نے یہاں غائبانہ ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا ہے. جزاکم اللہ. الحمدللہ اور مغفرت کی دعا بھی کرتے رہتے. میں تو ہر جگہ تلقین کرتا ہوں اب کہ اگر تم زیادہ نہیں کر سکتے وہاں جا کر نہیں جنازے پڑھ سکے تو بس یہاں نہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا تو کرو، بہت بڑا آسان ہے. اس سے بڑی مصیبت امت پر کیا ہے، کتنے لوگ بیچارے شہید ہو گئے اور کتنے جو زخمی پڑے ہیں، کوئی ابھی دبے ہوئے. اللہ مہربانی فرمائے. آمین آمین. اور مولا دوسرا میرا سوال جو اصل میں یہ ہے کہ میں نے میڈیا پر یہ سب کچھ دیکھا اور یہ ایک بڑا سوال گردش کرتا رہا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں. وہ مادی نقطہ نظر سے بیان کرتے رہے لیکن یہ قرآن و سنت کا جو نقطہ نظر ہے نا مجھے کہیں نہیں ملا. اب کل وہ میں ایک انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا، ایک تبصرہ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ اب قدرتی آفات اس لیے آ رہی ہے کہ دنیا کا جو ہے نا یہ جو اینڈ شروع ہو گیا ہے. کسی نے کہا کہ یہ زمین کے یہ پلیٹس وغیرہ ہے، تو وہ مجھے نہیں ملا کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں. طارق آپ صبر کریں، انشاءاللہ کل جمعہ پر وہی بیان ہوگا. اچھا چلے ٹھیک ہے. واقعی آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ میڈیا پر یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ چونکہ جیسے ریت کے نیچے سے ریت نکالنے تو وہ درم کر کے زمین پر بلڈنگ آ گرتی ہے، اسی طریقے سے میڈیا یہی بتا رہا ہے چونکہ معدنیات اور پٹرول اور دیسی چیزیں نکالنے سے خلا پیدا ہو گیا، جب وہ خلا پیدا ہو گیا تو زمین نیچے ہو گئی اور نیچے ہونے سے ادھر کی جگہ ادھر ہو گئی اور درمیان کے اندر زلزلے آ گئے. بالکل یہی بات بتا رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نہیں بتاتے. بولنا کہ تھوڑا سا ہو جائے یہ ہے کہ یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ کیبل وغیرہ بھی جاتا ہے، اگر تھوڑا سا سوال اس طرح مزہ نہیں رہے گا پھر بات ہماری کل کی جو نا اس کا کوئی پہلے وہاں بیان کریں گے پھر انشاءاللہ یہاں بھی خلاصے بیان ہوں گے انشاءاللہ. یہ ساری بات ہی ختم ہو جائے گی، پروگرام ہی سارا لوگوں کو پہلے پتہ چل جائے گا. نہ انشاءاللہ زلزلہ کے بارے میں بات ہوگی اللہ کے فضل. اچھا انور جاوید صاحب نے سوال کیا تھا نماز کے حوالے سے جی کہ 10 برس کی عمر کے اندر یا بالغ ہونے پر نماز فرض ہو جاتی ہے جی، لیکن بندہ 30-40 برس تک نماز جیسے عام فریضے سے غافل رہتا ہے. اچانک دل میں خیال آتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے جی. اب وہ نماز پڑھنے لگ گیا، بے شمار پچھلی نمازیں جو اس کی رہ گئی ہیں اس کی ادائیگی کیسے اور کیوں کر ہوگی. کال لیں جی. السلام علیکم. صاحب جی جی. اچھا مفتی صاحب کتنے جی میں بیٹھا صاحب ادھر ہوں گے تو اچھا بزنس بول رہا ہوں تو کئی بار ٹیلی فون میں شادمان ٹاؤن تو جی جی لوگ قبروں کے بارے جہاں طور سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اس دعا کرائی ہے ہوا تو کیوں نہیں دستے جی سورت فاتحہ وبا انتا بے موسم من فی القبور اور تم جو قبروں میں دفن ان کو سنانے والے نہیں ہو.
یا سورت آکاف ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کا قیامت تک جواب نہیں دیں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہاری پکار کے بیزار ہوں گے، اور کئی گلا لکھی ہوئی ہیں. ہلو جی جی میں کہ وہ دسو. یہ تو آج ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے ہدایت نامہ آ رہا ہے ہمارے. ڈرامہ نہیں آ رہا، میں تو آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ جب آپ ان کو بتائیں گے کہ قبر والوں کو ہم نہیں سنا سکتے، جب قرآن کا آرڈر ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ صحیح بات ہے، صحیح بات. مطلب مفتی صاحب کو میں ہدایت نامہ نہیں دے رہا، مطلب ایک متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک جواب ہو سکتا ہے. جی بالکل. دوسرا وہ ذرا ان سے جو ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ سورت المائدہ ہے کہ اس کا آخری جو جواب ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، اس کا ذرا مطالعہ کریں. اس کے مطابق حضرت عیسیٰ نے یہاں نہیں آنا، وہ جواب دیا ہوا ہے نا، وہ ذرا اس سے میں پوچھوں گا، وضاحت کل ٹیلی فون کروں گا، ذرا اس کو ملاحظہ اس کا کر لیں. بالکل ٹھیک، انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی نماز کے حوالے سے بات تھی کہ 40-50 برس نماز کے بارے میں یہ سوال عموماً پیدا ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جو نمازیں ایک مسلم کی رہ گئیں اور بعد میں اسے تنبؤ ہوا، ہوش آیا کہ میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی، اب کیا کروں، وہ توبہ کرنا چاہتا. تو اس کے لیے جو ائمہ ہے نا چاروں، وہ تو یہی کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور بھی بے شمار ہے کہ مسلمان کو وہ ساری پڑھیں. کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لیکن میں ٹھیک نہیں ہے جو کالا یرکان تو نماز کو وظیفہ دسو. یعنی کالے یرکان کے لیے کوئی وظیفہ؟ ہاں جی کالا یرکان ہے ہاں جی. یہ اس کے لیے کالا یرکان ہو یا کوئی بیماری ہو، علاج تو کرانا چاہیے نا میری بہن. باقی وظیفہ سب کے لیے یہ ہے کہ 131 بار، کیا 131 بار یا سلام ہو، یا سلام 131 بار. اول آخر درود شریف، اور صبح و شام یہ نا یا سلام 131 بار. یہ آپ پڑھیں صدقے نیت سے، اللہ پر بھروسہ کر کے، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. جی جی کچھ اور پوچھیں گے بھائی جی؟ بس تھینک یو. جی نمازوں کے بارے میں آپ فرمائیں. ہاں، تو اکثریت جو ہے جس میں چاروں امام بھی شامل، وہ کہتے ہیں کافر کا معاملہ الگ، وہ تو مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ فرض ہے، وہ تو جب سے مسلمان ہوا شروع کرے گا. مگر یہ مسلمان جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، یہ سمجھتا تو تھا کہ میرے اوپر فرض ہے، اس نے اگر کوتاہی کی تو وہ قرض بنتا گیا، اس لیے اس کو ادا کرنا پڑے گا. اس کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ جس شخص پر اتنا بوجھ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فتویٰ دے دیا کہ اس کے لیے تراویح، تہجد، سنت، وطر حرام ہے، جب تک ان کی بجائے پڑھ پڑھ کر پچھلے فرض وہ یہ سمجھ نہیں لیتا کہ میرے وہ نہ کھاتا پورا ہو گیا. انہوں نے حرام کرا دی. کوئی سنت نہیں پڑھ سکتا، کوئی نفل بات نہیں کر سکتا. نفلوں کا کیا موقع جب فرض ہی اس کے بقایا. تو دوسروں نے کہا کہ اگر وہ ساتھ سنت مقدار وطر پڑھ لے، باقی چھوٹی موٹی چیزیں نفل وغیرہ چھوڑ دے. بہرحال وہ سارے امام کہتے ہیں کہ پڑھنی پڑے گی. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا رہے اس نیت سے، 4 فرض زور کے پڑھے، ایک 4 فرض اور پڑھ لیے، شروع کر دے. اس میں اگر اس کو موت پھر آ بھی جائے نا تو اللہ تعالیٰ یہ رحم فرمائیں گے کہ اس نے تلافی شروع کر دی، شرمندہ ہوا سر پورا کرنا شروع کر دیا. اور جو امام شافعی کا فتویٰ، اس میں کوئی بوجھ بھی نہیں پڑتا. آپ سنتیں تو پڑھتے ہیں نا، وہ سنتوں کی بجائے فرض کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیں، نماز اتنی رہے گی، جان چھوٹ جائے گی. صرف امام ابن حزم ہے اور بعد میں ابن تیمیہ اس دور میں علامہ میں، یہ 2-3 آدمی جو کہتے ہیں نہیں، مسلمان بھی اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ کے لیے ہے نا زیادہ پابندی سے سنتیں نفل پڑھے، کثر پوری ہو جائے گی. یہ بہت گنتی کے آدمی جنہوں نے یہ بات کہی. چلو اگر ایسا بھی کوئی کر لے تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، شاید معاف کر دے. مگر زیادہ نے وہی کہا کہ جیسے حضور نے کہا کہ اللہ کا قرض کہا نا، روزے جو چھوٹ جائیں گے حج، تو یہ بن گیا قرض، یہ ادا کیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی. پڑھے تو جو طریقہ میں نے بتایا کہ وہ سنتوں نفلوں کے بجائے یہ نیت کر لے تو دل میں ہی سمجھ لینا نا، مسئلہ تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. چوتھا طریقہ بھی شاید لوگوں نے ایجاد کیا ہوا ہے کہ کوئی تھوڑی بہت 2-4 رکھتے ہیں قضائے عمری کے نام سے پڑھ لی جائیں. قضائے عمری کے نام سے پڑھتے ہیں نا کہ آخری جمعہ کے دن 20 رکھتے پڑھتے ہیں، 17 فرضوں کی 3 وطر، اور کہتے ہیں ساری عمر کی بخشی کی. اس بارے میں ایک حدیث بھی گھر رکھی ہے. وہ تو اللہ رحمت کرے، خود حنفی اور مولانا عبدالحی لکھنوی تو رسالہ لکھا کہ یہ ظالموں کہاں سے کر لی. اس طرح ہو سکتا ہے کہ ساری عمر کی نماز جو ایک دن کی پڑھ لینے سے ادا ہو جائے؟ تو وہ تو جھوٹی ہے، بالکل غلط بات ہے. کوئی وہ نماز نہیں، نہ کوئی بات ہے. کرنا ہے تو یہ کرے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنا شروع کر دے. اور اگر وقت ہو رات کے وقت اکٹھی بھی 17 رکھتے ہیں پڑھ لے ایک دن کی،
چلو وہ ادا ہوگی، پھر دوسری نمازیں پڑھتا رہے، روزانہ 17 رکھتے کسی وقت پڑھ لے کٹھی بھی تو 5 نمازوں کا کام تو ہو گیا. ٹھیک ہے جی چلیے، ہمارے پاس چونکہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کا ذہن ہوتا ہے، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ. اللہ خوش رکھے ہمارے بھائی. الحمدللہ. جی. تو ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ کیا سارے انبیاء کرام اور تمام صحابہ کرام نے داڑھی رکھی تھی؟ سارے کا تو اب ہم کیسے پتا چلائیں، نہ کہیں ذکر نہ ہم نے دیکھے. باقی پچھلے انبیاء علیہ السلام نے بھی رکھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات تو کہی ہے کہ یہ فطرت میں جو 10 چیزیں شامل ہیں اور جو انبیاء کی سنتیں ہیں اس میں افعال لحاظ کو بیان کیا کہ داڑھی بڑھانا یہ بھی ان کا طریقہ رہا. اس سے پتا چلا حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کب قرآن میں آتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑی، سر کے بال نہیں پکڑے. تو یہ جو فرمایا کہ سنن الانبیاء میں یہ شامل ہے اور یہ فطرت میں شامل ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ دین میں ہمیشہ سے یہ بات رہی، ختنہ انبیاء یہ بھی. پر ساتھ یہ جو ہے صحابہ کرام کے بارے میں ہم کیسے سمجھیں کہ انہوں نے جب حضور سے سنا کہ داڑھی مڈانا اور مونچھیں بڑھانا جو یہ مجوس اور مشرکوں کا کام ہے، کافروں کا یہ طریقہ داڑیاں بڑھاؤ، تو ظاہر ہے وہ پہلی امت تو نہیں حضور کی مخالفت کر سکتی، سب نے رکھی، بالکل سب نے رکھی. تو ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا مسلمان جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یسوع مسیح یا ناصری کہہ کے یاد کر سکتا ہے؟ نہیں، عیسائیوں سے بات ہو تو پھر بے شک ایسے الفاظ آپ استعمال کر لیں، یسوع وہ کہتے ہیں، یسوع ناصری. باقی ہمارے دین میں تو وہ مسیح ہیں، عیسیٰ ہے، اللہ کے رسول اور نبی، ہمیں تو اپنے نام ہی استعمال کرنے دیں، ہم کیوں غیروں کی نقالی کریں نا. صحیح بات. جی تو قرآن کریم کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر تعارض کے حوالے سے بھائی نے پوچھا کہ جبکہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ مردار حرام ہے، جی یہ بات واضح. بالکل تو بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے کہ جس کے اندر مچھلی اور مکڑی یعنی ٹڈی دل جی. دونوں کے کھانے کو جائز قرار دیا ہے. تو کیا اس کے درمیان کوئی تعارض والی بات تو نہیں؟ جو کچھ بھی اللہ رسول فرمایا نا اس کو دنیا کے معروف اور مسلمہ کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. ایسا معنی نہیں لینا چاہیے جو بالکل ساری دنیا کے دستور سے ہٹ کر. مردار لوگ صرف اس شے کو کہتے ہیں، ہمیشہ پوری دنیا مشرق مغرب جس جانور میں خون ہے بہنے والا، اگر چھری پھیری جائے تو خون بہ پڑے گا، دم سائل کہتے ہیں اس کو ذبح کیا جاتا ہے. وہ اگر بغیر ذبح کیے مر جائے مردار ہے، کیونکہ وہ ناپاک خون اندر ہی رک گیا. مچھلی میں اور ٹڈی میں کوئی بہنے والا خون نہیں ہے. جو بیوقوف چھری پھیرے گا بس چھری پھیرتا رہا، نکلے گا کچھ نہیں، وہ احمق ہوگا. اسی لیے مشرق اور مغرب میں کسی قوم نے مچھلی کو کبھی ذبح نہیں کیا. کوئی بیوقوف ہوتا ذبح کر. مکڑی بھی ہے، اس میں بھی کوئی ایسا خون نہیں جو ایک لطیفے والی بات وہ ہے. خون ہے مگر وہ بہتا نہیں. چھری پھیرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ رگیں کاٹی جائیں، اسی لیے جھٹکا حرام ہے. جھٹکے سے دماغ کا اور جسم کا تعلق فوراً ختم ہو جاتا، خون رک جاتا. خون نہیں رکنے دینا، ایسے طریقے سے ذبح کرنا کہ دیر تک زندگی رہے، تڑپتا رہے. چھوڑ بھی دینا چاہیے کہ وہ خوب ٹانگیں مارے تاکہ نچر جائے خون. اب مچھلی میں اور مکڑی میں کوئی دم سائل نہیں، کوئی بہنے والا خون نہیں. ہاں لطیفہ آپ نے سنانا وہ یہ تھا کہ باہر کے ممالک سے عرب ممالک کے اندر جب مچھلی کا گوشت آئے یا مچھلی آئی تو انہوں نے اس کے اوپر بھی لکھ دیا کہ ذبح علی طریقۃ اسلامیۃ، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اسلام پسند ہیں تو مچھلی بھی شاید ذبح کرتے ہوں. نہیں، مچھلی نہیں ذبح کوئی کرتا، نہ کرنے کی ضرورت نہیں. بڑی پرانی میں نے خود دیکھا ہے کہ پیکٹ کے اندر اوپر لکھا ہوا ہے. شاید باقی بعض آسٹریلیا سے یا کسی اور جگہ نادان سے ہے. لوگوں نے طاہر صاحب یہ کہانی مشہور کر رکھی ہے، اس کا بھی رد کر دینا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے حلال ہو گئی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے نا تو چھری کاٹتی نہیں. ان کو غصہ آیا کہ میں اتنے زور سے چلاتا ہوں کام ہی نہیں کرتا، انہوں نے اوپر پھینکی. وہ مکڑی اڑ رہی تھی اس کے لگی، یہ تو اس سے ذبح ہو گئی. اور پھر نیچے آئی تو دریا میں گری، وہاں مچھلی کے لگی. اس وجہ سے یہ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آٹومیٹک ہی ذبح ہو گئی. دیکھیں جی، السلام علیکم. اگر لگی بھی تو ایک کو لگی تھی نا، ساری جی، دنیا کو لگی. جی فتاوا آن لائن. جی پوچھیں. فارغ محمود بول رہے ہیں جی. جی مولانا صاحب میرے نا پیشاب بار بار آਉਂਦਾ ਤੇ ਗੈਸ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ. جی ਇਹਦਾ متعلق کی میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، آپ بالکل مطمئن ہو جائیں. پڑھتے رہے نماز بھی اور قرآن مجید بھی، بے شک ہوا خارج ہوتی رہے، پیشاب آتا رہے، آپ پرواہ نہ کریں.
آپ کی ٹانگیں بھی بھیگ جائیں اور کپڑے بھی بھیگ جائیں تو کوئی فکر نہیں کرنا، آپ کے لیے یہ پیشاب اور ہوا کوئی ناقض وضو نہیں، یہ نہیں وضو آپ کا توڑتی، ان کے علاوہ کوئی اور ہوگی نا چیز تو وہ دیکھیں گے، یہ دونوں آپ کے لیے معاف، آپ معذور ہو چکے ہیں، اللہ شفا دے، بے فکر ہو کر بس ہاتھ منہ پر پانی پھیر لیا کریں، بے شک پانی پھیرتے پھیرتے بھی ہوتا رہے ایسا، آپ حکم پورا کر لیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، زکات مطلب یہ پوچھنا سی کتنے پرسینٹ ہوندی؟ 40واں حصہ، جی 40واں حصہ آج 40واں حصہ، 2.5% 1 لاکھ مگر کتنا؟ ہاں جی ہیلو، جی 1 لاکھ کے مگر کتنا ہوتا ہے؟ 2,500 2,500 2,500 کون کون سی چیزوں پہ ہوتی ہے اور کون کون سی پہ نہیں؟ کن کن چیزوں پہ زکات ہے اور کن پہ نہیں؟ جی نہیں، نقدی آپ کے پاس جو ہوگی اس پر بھی، جو دکان میں یا کارخانے میں مال سیل کے لیے رکھا، ٹرانسپورٹ کا سامان یا مشینری یا عمارت نہیں، جو چیز آپ تیار کر کے بیچتے ہیں وہ ہے، دکان میں جو سودا پڑا ہے دکان پر نہیں، سودا جو بیچنے والا، نقدی بیچنے والا سودا، دکان پہ نہیں ہوگا۔ سونا چاندی اگر 7.5 تولے یا 52.5 تولے ہو، یہ چیزیں ہمارے ہاتھ دن پر زکات عائد ہے۔ صحیح ہے، 7.5 تولے سے جو اوپر ہو جائے اس کے اوپر ہے یا وہ 7.5 تولے بھی اس کے پھر ذریعے؟ سارے پر لگی، پھر سارے پہ لگے گی؟ سارے پر لگی۔ اچھا اچھا، تو یہ اپنا گاڑی یا گھر پہ یا جو جگہ بیچنے کے لیے نہ ہو اس پہ تو نہیں لگتی؟ کون سی؟ گھر والی جگہ ہو یا گاڑیاں ہو نہیں، ان پر کوئی نہیں لگتی۔ یا جو کوئی بیچنے والی جگہ نہ ہو، زرعی زمین ہو، نہیں، زرعی زمین پر نہیں لگتی، اس سے جو آمدنی ہوتی ہے نا اس پہ تو لگنی ہے۔ وہ عشر جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ زکات ہے نا زمین کی، ٹھیک ہے ہاں اس کی زکات وہ ہے 10% یا 20%۔ عشر ٹھیک یا ہے۔ نصف العشر۔ مولانا صاحب 2.5%، 1 لاکھ رقم بنا، ہاں۔ 1 لاکھ پہ 2.5%۔ آپ کی جو بھی رقم بنے گی نا اس کو 40 پہ تقسیم کر رہے ہیں، جو نکل آئے وہ 2.5% ہی ہے۔ 2.5 ہاں ٹھیک ہے، 40,000 روپیہ ہے نا تو 40 پہ تقسیم کریں تو 1,000 روپے، 1000 آ گیا۔ 80 ہے تو 2 نکلے گا، ٹھیک ہے جی، 2 لاکھ ہے تو 40 5,000 پر نکلے گا، بس 40 پہ تقسیم کر تقسیم کر دیجیے۔ اللہ قبول فرمائے، برکت بہت مہربانی مولانا۔ بڑی خوب جی۔ یعنی مچھلی تو ذبح ہو گئی چھری کے ساتھ، تو جب دریا میں گری تو جب مکڑی اوپر کو پہنچی تو اوپر- مکڑی وہاں ذبح ہو گئی۔ بس بیوقوفوں کی بنائی باتیں، جیسے یہ مشہور ہے ساری دنیا میں، اس لیے تھا کہ بغلوں میں السلام بہت علیکم۔ ہوتے تھے، وہ بھی ایک افسانہ۔ آج ہے اس کے بارے میں ائمہ کرام کا فتویٰ بھی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، 2 ائمہ کرام کا نا۔ بے نماز سے کیا مراد ہے؟ کتنے عرصے کے لیے وہ نماز چھوڑے تو بے نماز ہے؟ کتنے عرصے کے لیے نماز چھوڑے تو پھر ہے، یعنی اس کو تو پکڑیں گے۔ کل بھی یہ سوال شاید آیا تھا، کل بھی آیا، کل بھی آیا تھا کہ اس کو قید کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ نماز پڑھو، اگر وہ پڑھنے لگ گیا تو معاف ہو گیا، بے شک 10 سال ہی نہ پڑھی ہو، ایسے ہی ہے مولانا۔ ہاں بالکل۔ اگر وہ انکار کرتا ہے لائے گا نا۔ جی اب جب پکڑا گیا نا جی، اور جی۔ اسے موقع دیا گیا کہ یہ نماز کا وقت جا رہا ہے، پڑھو ورنہ یہ تلوار ہے، اگر اس کے باوجود بھی اس نے نہیں پڑھی تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ جو موت کو قبول کرتا نماز نہیں پڑھتا، وہ زبان سے کہنا کہ اصلا وہ مرتادی ہے، ورنہ یہ مہنگا سودا وہ کیوں کرتا کہ جان دے رہا، نماز نہیں 2 رکعتیں پڑھ سکتا۔ ہاں۔ تاریخ میں کوئی ایسا ملتا بھی ہے؟ کون سا؟ یعنی تاریخ اسلام کے اندر کیا گیا ہو کوئی یا- نہیں، وہ تو میں نے وہ تو کل بات لمبی چوڑی ہوئی نا کہ امام ابو حنیفہ اور ابن حزم جیسے لوگ تو کہتے ہیں قتل نہیں، وہ تو کہتے ہیں قید کیا جائے، مار پڑتی رہے، خون بہتا رہے، جب نماز شروع کرے گا پھر چھوڑیں گے، حبس دوام کی سزا دیتے ہیں۔ امام احمد کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گیا، اس کو قتل کیا جائے۔ مالک اور شافعی کہتے ہیں کہ مرتد نہیں مگر سزا اس کی یہ حدن اس کو قتل کیا جائے۔ تو یہ ساری لمبی چوڑی بات کل ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ آیا تاریخ اسلام میں کبھی ایسا ہوا بھی ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسے بدقسمت نہیں ملے جو نماز نہ پڑھنے سے جان دیتے، ایسے خبیث تو کوئی نہیں ملے، اللہ کرے نہ ہی ہو۔ صحیح اسلامی حکومت میں کیوں ایسا کوئی کرے گا کہ مرد ہے اور وہ نہیں نماز پڑھتا؟ یہ ایسا نہیں ہے جی، کوئی یہ واقعہ بے ہے، نماز ابھی تو علم میں نہیں ہے۔ بے نماز تو اب بھی گلیاں بھر گئی ہیں، ان سے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کلمہ گو اور نماز نہ پڑھے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر سے رکھے۔ جی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ وہ تھے تو اہل تسنن میں سے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درجہ کے اندر ان سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کہاں لکھا ہے میرے بھائی؟ کہاں سے پڑھا ہے جس نے بھی یہ سوال بھیجا ہے؟ ایسا ہے ہی نہیں۔
شاہ صاحب نے تو پوری کتاب لکھی ہے. میں دوستوں سے یہ گزارش کروں گا تاکہ آسانی رہے کہ جو سوال لکھے نا تو ساتھ ہی جواب بھی لکھ دیا, اپنا نام لکھ دیا کریں. نام لکھ دیا, نام لکھ دیا, اور کوئی حوالہ تو ہونا چاہیے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک پوری کتاب یہ ثابت کرنے کے لیے لکھی ہے کہ جس ترتیب سے یہ خلیفے ہوئے ہیں بالکل اسی طرح یہ مستحق تھے اور بالکل ٹھیک ہوا. ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء. انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حقدار تھے. چلے مولانا, یہ نہیں. ایک زکات ہی کے حوالے سے ہمیں ایک اور سوال موصول ہوا ہے کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں تو غریب ہوں لیکن میری بیوی کے پاس کچھ زیورات بھی ہیں اور کچھ رقم بھی ہے, تو کیا میری بیوی میرے حالات کے باعث مجھے زکات دے سکتی؟ ایک تو زکات اس لیے ہے نا کہ اس کو دے دوں, میرے سے پر ہی خرچ کر دے جو نفقہ اس کے ذمہ ہے, اور اس طریقہ سے واپس مجھے آ جائے, یہ تو نہیں ٹھیک. ایک خاوند ہے غریب, اس کے حالات نہیں درست, اس پر قرضہ بھی ہو سکتا, اس مد میں بیوی دے دے خاوند کو کہ اپنا قرضہ اتار دے, جائز دے دے. اپنے پر ہی خرچ کرنے کا نہیں ہیلا بنایا کہ اس کو دوں پھر مجھ پر خرچ کر دے, یہ تو اپنے پر ہی خرچ کرنا, خود ہی پاس رکھنے والی بات ہے. کوئی اور ضروریات ہے نا خاوند کی, اس کے لیے دے دے تو ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فرقان محمود لودھی بات کر رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی, آپ نے ہمارے پروگرام کے بارے میں کہاں سے جانا ہے؟ میں نے یہ رسالہ اہل حدیث ہفتہ روزہ اہل حدیث جو ہے اس کے اندر. اچھا ٹھیک ہے. چلیے, آپ سے گزارش یہ تھی کہ اپنے اہل محلہ اور دوستوں احباب کو زیادہ سے زیادہ بتائیں کہ الحمدللہ یہ پروگرام یہاں چلتا ہے روزانہ عصر سے مغرب تک, اور اس پر کوئی خرچ بھی نہیں آتا, کوئی پوچھنا چاہے تو. جی جی ٹھیک ہے, بتائیں سب دوستوں کو بتایا. اچھا, میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ شرعی احکام میں ماں باپ کی نافرمانی کیسی ہے؟ شرعی احکام میں تو ماں باپ کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی. جی مولانا وضاحت فرما دیجیے. نہیں, لودھی صاحب کا مطلب ہے کہ ایک طرف شریعت ایک بات کا حکم دے یا کسی چیز سے منع کرے اور ماں باپ اس کے خلاف کہیں کہ تو ایسا کر, وہ تو اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ ماں باپ ہوں یا حکومت ہو یا استاد ہو, کوئی بھی اس کی اطاعت اللہ کی معصیت میں نہیں ہوتی. جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ بات ہم کسی کی نہیں مان سکتے. باقی جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک ہو تو قرآن مجید نے کہہ دیا کہ اگر وہ مشرک بھی ہوں, کافر ہے, تو ان کی بات نہ مانو اگر وہ شرک کے لیے کہیں, مگر دنیا میں جو برتاؤ ہونا چاہیے نا اچھے سے اچھا وہ ان کے ساتھ کرو. جی جی جی, وصاحب ما فی دنیا معروفہ, دنیا کے معاملے میں ان کی خدمت بولنا چلنا یہ بہت اچھے طریقے سے ان سے برتاؤ ہوگا. یعنی شرعی امور میں ان کی کوئی عمل دخل جو ہے وہ شرعی امور میں ہم کسی کی بات نہیں مان سکتے. اگر اللہ رسول کے ساتھ ٹائی پڑ جائے کہ ایک طرف اللہ رسول ہو ایک طرف ماں باپ, تو اللہ رسول کی بات ہی مانیں گے. انما الطاعۃ فی المعروف لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ. جی جی, لودھی صاحب کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ جی جی, اور میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ یہ جب رمضان المبارک میں ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں اور پھر جب یہ قرآن ختم ہو جاتا ہے, اس کے اوپر ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور ختم کا پروگرام کرتے ہیں, یہ کیسا ہے شرعی لحاظ سے؟ یہ تو لودھی صاحب آپ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں کہ دین میں تو اس کا کوئی تصور نہیں, نہ رسول اللہ نے ایسا کیا, نہ صحابہ نے, نہ امام نے. اب یہ لوگ اپنی طرف سے اگر اس دن افطاری کر دی جائے یا لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, دعوت دی جائے کہ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہونا چاہیے. جیسے باقی دن گزر گیا نا اسی طرح بس تراویح ختم ہوئی تو اللہ اللہ. جی جی مولانا, اگر اس نظریے سے ہو کہ چلیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ بخشا اور یہ سعادت بخشی کے قرآن سنا, اب اس خوشی کے موقع پر تھوڑی سی مٹھائی بھی بانٹ دی, 4 دوستوں کو اکٹھا. بس طاہر صاحب اسی طرح بدعات ایجاد ہوئی ہیں, لوگوں نے ایسی مسلطن سے ہی گھڑی ہے نا کہ چلو یہ ہو جائے یہ ہو جائے. جی جی, میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ بدعات شروع ہوتی ہیں یہی سے ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو یہ بہتر ہے. نہیں, بہتر کوئی نہیں لودھی صاحب, بہتر وہی ہے جو اللہ کے رسول نے طریقہ نہیں کیا, بس نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا, ہم کیوں کریں؟ جی, قرآن بھی ختم ہوتا رہا اس وقت بھی تراویح میں کون کرتا تھا. مولانا معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ رسم و رواج کے اعتبار سے شاید ہی ملک کے اندر لاکھوں مسجدوں میں سے کوئی ایک مسجد ہو کہ وہاں ختم قرآن ہو اور اس طرح کا اہتمام نہ ہو. بس پھر جو بدعت ہوتی ہے وہ جیسے ہلکا کتا کاٹتا نا, حضور نے فرمایا تو امت ساری کی راگ میں بدعت کسی دور میں پھیل رہی. یہ پیش گوئی کی تھی. اب مخالفت اگر کریں تو لوگ دشمن ہو جاتے ہیں. آپ جیسے پڑھے لکھے نہیں مطمئن ہو رہا ہے وہ کیا بند کرنے کی کوشش کریں. اگر سارے دنیا میں نہیں کر سکتے, جہاں ہمارے بس میں وہاں تو لوگوں کا یار کم از کم انسان اپنے 5 فٹ کے بدن کے اوپر اسلام نافذ. ہاں تو بالکل یہی بات. جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. شکریہ, جزاک السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی, بعض اوقات انسان پریشانی اور دکھ کے باعث دین کی طرف لوٹ آتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے.
اسی طریقے سے ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ جب سے یہ زلزلہ آیا ہے میری کایا پلٹ گئی، میرے دل کے اندر مرنے کا احساس پیدا ہو گیا، اور پہلی زندگی کے اندر میں نے بے شمار لوگوں کی غیبت بھی کی، زیادتی بھی کی، برا بلا بھی کہا، اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ خالی میں اللہ سے استغفار کرتا رہوں یا جن کے ساتھ میری زیادتی ہوئی ہے ان سے بھی جا کر میں معذرت کروں اور معافی مانگوں؟ اگر تو کسی زیادتی کا ان کو علم ہے نا کہ آپ نے ان کے سامنے کیا یا ان کو پتہ چل گیا، اس کا تو حل یہی ہے کہ ان سے ملیں، معذرت کریں، ان سے معافی لیں، اور جب وہ ایسی چیزیں کہ ان کو نہیں پتا وہ آپ جا کر بتائیں گے تو خواہ بخواہ نئے سرے سے جھگڑا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے آپ بس غیبت میں ہی چپ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں اور ان کے لیے دعائیں بہت کریں. جن کے ساتھ زیادتیاں کی نا اس کا حال یہ کہ ان کے لیے دعائیں اتنی کریں کہ قیامت کے دن جب ان دعاؤں کا اثر وہ دیکھے تو وہ راضی ہو جائیں، یار ہمارے لیے یہ بندہ دعائیں کرتا رہا. اب یہی حال ہے. یعنی بعض اوقات بات بتانے سے معاملہ خراب ہو جائے گا. پہلے تو علم ہے، یعنی آپ نے بتایا وہ تو رنجیدہ ہو جائے گا، کہاں معافی دینے کی بجائے ہو سکتا معاملہ بڑھ ہی جائے. صحیح بات. قرآن کریم کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی، ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کی پیروی کریں گے. جی. تو جبکہ انہوں نے اللہ پاک کا نام نہیں لیا، وہاں کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں تو انہوں نے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسحاق اور اسماعیل کا نام لیا کہ ان کی بندگی کریں. ان کی بندگی نہیں کریں گے، ان کے خدا کی بندگی کریں. جی. اگر براہ راست اللہ کا نام لیتے تو زیادہ بہتر تھا یا یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، شاید سوال یہی ہے ان کا. شاید یہی سوال ہو، مگر اس سے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشی ہوئی، کئی پشتوں سے الحمدللہ ہم توحید پر آ رہے ہیں. تو میرے بیٹوں نے بھی کہا ابا جی آپ بے فکر ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد سے آ رہا دین توحید ہم اسی پر چلیں گے. اب تو ان کے لیے مزید ایک اللہ کے فضل کا بیان ہو گیا نا کہ صرف نئے سرے سے نہیں ہم اللہ کو پوجنے لگے، یہ تو پشتیں گزر گئی، عبدوں کا، ابن عبدے کا، ابن اما کے، ہم بھی تیرے غلام، ہمارے باپ بھی تیرے غلام تھے. یہ بڑی فضل کی بات ہے. پشت در پشت اگر کسی گھر میں دین آئے تو اس کا بیان اگر بیٹوں نے کہا تو یعقوب علیہ السلام کی خوشی میں بے انتہا اضافہ ہوا. بارک اللہ. یہ اسی طرح کے ایک سوال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی بھائی نے پوچھا ہے جی کہ اللہ کے نبی نے کیا جان کر یا کس طریقے سے ان کے علم کے اندر یہ بات تھی کہ میری قمیض لے جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو گے تو ان کی بلائی لوٹ آئے گی. جی. تو کیا وہ غیب جانتے تھے یا ان کی قمیض کے اندر کوئی ایسا اثر تھا کہ جو ان کو علم میں تھا؟ نہ قمیض میں کوئی اثر ہے، نہ ان کے پاس غیب تھا، کچھ نہیں. اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا. آپ جانتے ہیں نبی جو ہے ہر وقت اس کا واسطہ اللہ سے رہتا ہے، وہی آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات انہیں سجائی. جیسے وہ پیالہ رکھنے کی بات ہے، بظاہر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح آئی تھی، مگر بتایا اللہ تعالیٰ نے یہی کذالک کدنا یوسف نے ایسا کیا کرنا تھا بھائی کو روکنے کو، سارا کام تو ہم نے کیا تھا. تدبیر اللہ سجا دیتا. صحیح بات. آپ نبی کو ایسے نہ سمجھیں کہ وہ اپنی طرف سے باتیں کرتا رہا، ہر وقت اللہ سے اس کا تعلق ہوتا. جی بارک اللہ فیک. جنات کے حوالے سے مولانا بے شمار لوگوں کے خدشات اور وسوسے اور وہم ہیں. جی. تو ایک بہن نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ جنات کا ہماری زندگی میں کبھی کبھار عمل دخل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہمارے جو ٹرنک ہیں، پیٹیاں ہیں، الماریاں ہیں یا پرس ہیں، ان کو خالی کر کے یا بچوں وغیرہ کو کسی دور دراز جگہ پہ چھوڑ آئیں یا کچھ ایسا نقصان کرنے کا وہ طاقت رکھتے ہیں یا ملکہ رکھتے ہیں؟ طاقت تو رکھتے ہیں میری بہن، اور ایسی شرارتیں وہ کرتے ہیں. شیاطین جو وہ بگڑے ہوئے جو ان میں سے سرکش ہیں، وہ جیسے ہمارے ہم انسان بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، تاوان کے لیے لے جاتے ہیں. دیکھ ہی رہی ہیں آپ کہ انسان اٹھا کر لے جاتے ہیں بچے. یہ چوریاں ڈاکے تو وہ تو ہے ہی شیاطین، ان سے یہ کوئی بعید نہیں، یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. ان کے توڑ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اور نیک بندوں نے چیزیں بتائی ہیں، وہ پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہو جاتا ہے ایسا تھا. مولانا بات آپ کی صحیح ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب گھر کے اندر لڑائی کا بازار گرم ہو گیا کہ میری چیز کیوں نہیں ہے، آپ کی چیز کیوں نہیں ہے. گھر والے ایک دوسرے پر شک کرتے رہتے ہیں اور یہ کہ چور ہیں، یہ اپنا کام دکھاتے رہتے ہیں. اپنا کام تو پھر اس میں کیسے اس کے لیے یہ تو ہونا چاہیے نا کہ روزانہ ہر شخص اپنی جو ہے نا
حویلی یا مکان، اس میں ساری 4 دیواری میں چکر لگائے، عشاء کے بعد درود شریف پڑھے، اور یہ 119 بار جو ہے نا یا حفیظ یہ پڑھتا ہے، اور اس طرح وہ چکر لگا دے، انشاءاللہ وہ مال جو ہے نا سارا سامان اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کچھ کرنا بھی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کتوں کو بند کر کے رکھے، سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو زلزلہ زدگان کے بارے میں ایک بھائی نے ایک تو درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور ساتھ ہی یہ تجویز بھی پیش کی ہے کہ ایسا کیا ممکن ہے کہ ہم ہر روز ان کے لیے، کیونکہ ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج مرے، کچھ لوگ کل مرے، رات کی خبر تھی کہ چوتھے 5ویں دن بعد بھی 2 عورتوں کو زندہ ملبے سے نکال لیا گیا، اللہ، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ 4 سال کا بچہ چوتھے 5ویں دن ملبے سے ماشاءاللہ تندرست و توانا نکالا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ لوگ فوت نہیں ہوئے، شاید ان کے اندر زندگی کی رمق باقی ہو، تو کیا روزانہ کچھ دنوں تک ہم ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھتے رہا، میں نے اس دن بھی بتایا تھا نا کہ آپ نماز مغرب کے بعد یا کسی وقت بھی نا نیت کر کے کہ جتنے بھی اس دن فوت ہوئے ہیں اور ان کی نماز نہیں وہاں پڑھی جا سکی ان کا پڑھ، اللہ قبول فرمائے، رحم فرمائے ان کی حالت۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس جواب کے ساتھ ہی ہم مفتی مولانا محمد اسحاق مد ذلہ العالی کے شکر گزار ہیں، جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی کے اندر مرحمت فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔